ہے اور یوحنا کے مطابق انجیلی بیان اس کا 19واں باب میرے ساتھ نکالیے گا اور 19ویں باب کی ہم 28 آیت سے لے کر اس کی 30 آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. آج کون سا کلمہ ہے؟ کتنا ہے؟ بولے پہنا لگتا ہے ایکٹیو نے. کون سا کلمہ ہے؟ اور ترتیب کے لحاظ سے ہمارا چھٹا سرمن ہے. اوکے. یہودا کے مطابق انجیلی خداوند یسوع مسیح کی بابت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 19واں باب 28 آیت سے لے کر 30 آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. تو کیا لکھا ہے 28 آیت میں؟ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا. کیا کر لیا؟ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا. یہ غور طلب بات ہے. یعنی اس بات کو آپ ذرا پنجابی کہنے نے پہاڑ پا کے پڑھنے والی گل ہے. یہ ایکٹیو ہو کے پڑھنے والی بات ہے. پورا فوکس کر کے یہ کلام کو لکھا ہے. اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں کون سی؟ آدھی نہیں، سب باتیں کیا ہوئی؟ تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو. تو کہا میں پیاسا ہوں. کیا کہا؟ کلام کہتا ہے تو کہا. جب جان لیا، کیا جان لیا؟ کہ سب باتیں پوری ہوئی تو نوشتہ کہا. یعنی نوشتہ الہام کہا، لکھا ہوا کلام نوشتہ کہلاتا ہے. کیا ہوتا؟ نوشتہ کہا یعنی وہ جو ریٹن موجود تھا. یسوع مسیح نے نوشتہ پورا ہو تاکہ کہا میں پیاسا ہوں. وہاں سرکہ سے بڑا ہوا ایک برتن رکھا تھا. کون اس کا؟ پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے سپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا. پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی. کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے آمین. آج جو کلمہ جس پر ہم بات کر رہے ہیں، 5واں کلمہ جسے جسمانی دکھ کا کلمے کا نام بھی دیا گیا ہے. ہم نے پچھلے اتوار کفارہ کے کلمہ پر بات کی. کس پر بات کی؟ اور ہم نے اس میں سے میں اب ریویژن میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم کیونکہ جڑا اج دا حصہ اینو ہی سنا سکیے ادھے واسطے وقت نہیں. لیکن پھر بھی موٹی موٹی چند باتیں ہم ضرور سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے. دیکھیں خدا کا کلام یوحنا جو ہے رسول جو ہے جسے محبت کا رسول کہا جاتا ہے، اور یہ وہ رسول تھا جس سے لکھا ہے یسوع مسیح بڑا پیار کرتا تھا. یسوع سب نہ پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، پر جنہ یسوع کے کول جاؤ گے یسوع بھی تانوں نہیں پیار کرے گا. ٹھیک ہے، یسوع کسی نے منع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. انہیں کی کیتا جدن پاک فسا سے اگوں اسی جمعرات پاک فسا چ جاواں گے تے اتھے سانو ایک پکچر ملدی ہے، ایک تصویر ملدی ہے کلام چوں کہ یسوع مسیح دے سینے دے نال ہے. تے یسوع مسیح کی گل ہے یوحنا نے منع کیتا، سانو بھی نہیں منع کرے گا. پر مسئلہ کی ہے کہ ذرا لوکاں دے کندھیاں دے اوتے سر رکھنا زیادہ پسند کرنے خدا دی بجائے. یہ ساڈا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اگر اسی خدا دے اوتے یسوع مسیح نال پیار کران گے تو یاد رکھنا وہ بھی ساڈے نال ہور زیادہ پیار کرے گا. ہاللویا. اور زیادہ مسیح دی قربت سانو ملے گی. آمین. کیونکہ خدا دی قربت انہاں نوں ملدی ہے جڑے یسوع نال پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جنہ ساڈا پیار ودے گا یاد رکھنا سی حضوری تے معمولی چ بھی ودے جاواں گے. ہاللویا. ٹھیک ہے. تے پھر جدوں بندہ پیار کردا نا کسے نال تے یاد رکھنا پھر انہوں دین لگیا کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی. کی ہے جڑا محبت ہی نہ کردا انہوں دین لگیا تکلیف ہوئے گی. ٹھیک ہے. انہوں ہدیے دین لگیا تکلیف ہوئے گی، انہوں ٹائپ دین لگیا کیونکہ وہ پیسے نہ محبت کردا ہے وہ خدا نال. یہ یاد رکھنا جڑا شخص خداوند یسوع مسیح نوں نہ دے نہیں نہ سکدا وہ اپنی جان بھی نہیں دے سکدا.
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਕਿਉਂਕਿ ابتدائی کلیسیا یعنی وقت نہیں دے سکتا وہ یسوع نے کی دے گا یعنی اسی یسوع ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੁੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦਿਲ ਕੀ ਹੈ ਦਿਲ ਕੀ ਹੈ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਸਾਡੇ खुदा ना लग जाएंगे हैं तो फिर उन वास्ते बड़े वादे ने लिखा उसने मुझसे दिल लगाया मैं उसे सरफराज करूंगा हालेलुया ते ए वो शागिर्द जेड़ा मोहब्बत दा रसूल कहा गया इस शख्स ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਚ ਰਹਿਣ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਨਾਲ ਸੁ ਬੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵੇਂਦਾ ਸੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਦਾ ਪੜ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਦਰੂਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗਸ਼ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਜਾਜ਼ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਤ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ یہ انہوں حضوری ملی بھی نہیں او حضور بیٹھا رہا ہے آپ ہی بیٹھا رہا ہے پر انہیں نہیں دیتی جنہوں وہ قربت دے دے پھر نیچر سوچ خیال anyway سب چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے ہیلیلویا بدلنا شروع ہو جاتا ہے یوحنا کلام ایس کلمے نو کلام دے نال چھوڑ رہا ہے کہندا جب اس نے جان لیا جب اس کو پتہ لگ گیا کہ اب وہ باتیں جو میری بابت لکھی ہوئی تھی اور یسوع مسیح کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ کوئی حادثہ نہیں تھا میں کیا بتا رہا ہوں یسوع مسیح کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ یسوع جانتا تھا یعنی یہ کوئی حادثہ نہیں کہ انہوں نے یسوع مسیح نے پڑھ لیا اگر میں چند حوالہ جات آپ کو بتاؤں یعنی جو چیزیں یہ سب کچھ ہونا تھا یسوع مسیح کے ساتھ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے یعنی خداوند یسوع مسیح کو جب ہم دنیا کے اندر یاد رکھیے گا یسوع مسیح بہت پرسنالٹی ہے جس کے آنے سے کئی ہزار سو سال پہلے کتنے 100 سال نہیں یعنی اس وقت بتا دیا گیا تھا جب انسان باغ عدن کے اندر موجود تھا یعنی اس سے پہلے خدا اسے اپنی شکائنہ سے باہر نکالتا اپنی حضوری سے باہر نکالتا اسے کہا میں عورت کی نسل میں سے ایک عہد خدا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے خدا ایک عہد و پیمان کے اندر نظر آ رہا ہے پھر وہی عہد جو ہے وہ پوری بائبل مقدس میں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ یاد رکھیے گا یسوع مسیح نبی کی خدمت ضرور کرتا تھا کیونکہ یسوع نے 3 خدمتیں کی پام سنڈے والے دن ہم یسوع کی 3 خدمتوں پر بات کریں گے اور یسوع کی بطور بادشاہ خدمت پر بات کریں گے کہ یسوع مسیح کا بادشاہ ہونا کیوں ضروری تھا اب یسوع مسیح نے بطور نبی بھی خدمت کی کیونکہ نبی کا کام کیا کرنا تھا خدا کی آواز لوگوں تک پہنچانا تھا اور جب تک یوحنا قتل نہ کر دیا گیا یسوع نے منادی نہیں کی بڑی انڈرسٹینڈنگ والی بات ہے اب اس پہ فوکس نہیں کروں گا کیوں نہیں کی اوکے ذرا سمجھیے اس بات کو یسوع نے جان لیا کتاب مقدس کے اندر یاد رکھیے گا کہ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ یسوع سولی چڑھ گیا تو سولیے تو بڑے لوگ چڑھے تھے روم کے اندر روم کی تاریخ کے اندر بہت سے لوگ سولیاں چڑھے تھے پر پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یسوع مسیح دکھوں میں کیا کرے گا یسوع مسیح دکھوں میں جب اس پر ہمارے گناہ لادے جائیں گے کیا ہوگا بائبل مقدس میں چند باتیں آپ ذرا غور طلب کر لیں یسوع مسیح کی خدمت کے بارے میں بیان کیا گیا وہ کواری سے پیدا ہوگا وہ 30 دن مردوں میں سے جی اٹھے گا کلام میں بڑے نوشتے یسوع مسیح کے
اس اور میں جب سے صلیبی کلمات کے اس سلسلے کو ہم نے شروع کیا ہے تو میں نے آپ کو بارہا دفعہ بتایا ہے کہ خدا کے پاک روح نے سب سے زیادہ چاروں اناجیل میں آخری ویک کو بیان کیا ہے. کس کو کیا ہے؟ آخری ویک کو. یعنی آخری ہفتے نو سب تو زیادہ، یعنی اگر آپ سمجھ لیں انجیل 4 حصوں پر مشتمل ہے تو 3 حصے صرف آخری ہفتے کے ہیں. باقی پورا ویک جو ہے نا، ایک حصہ یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کے یسوع مسیح کے آخری ویک تک آتا ہے. یعنی آخری ویک کو کلام مقدس میں آپ جتنے اناجیل پڑھے پورے چیپٹر آخری ویک کے اندر جو ہے وہ ملے جاتے ہیں. کیونکہ اس آخری ویک کے اندر جو تھا، کیونکہ یہ ضروری تھا کہ جو یسوع مسیح ہے اس کا ریویلیشن، اس کی ذات کا مکاشفہ ہم پر کھلے اور ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکے. لکھا جب یسوع نے جان لیا. اب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یاد رکھیے یہ ضرور تھا کہ یسوع مسیح کوڑے کھائے. کیا تھا؟ کیا تھا؟ یسوع مسیح کوڑے کھائے. یہ ضرور تھا. کیا تھا؟ یسوع مسیح کوڑے کھائے. کیونکہ اگر دیکھیں اگر یسوع مسیح کو مصلوب کا آرڈر مل جاتا تو یسوع مسیح کو کوڑے کیوں مارے گئے تھے کہ سولی نہ دی جائے؟ کوڑے انہوں نے کہا میں کوڑے مار کر کیا کر دیتا ہوں. پر کلام میں دونوں باتیں ہونی تھی. اس نے کوڑے بھی کھانے تھے، اس نے سولی بھی چلنا تھا. حالانکہ روم کی عدالت کبھی ایسی ناانصافی نہیں کرتی کسی کے ساتھ. دیکھیں یہ جو کیا ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کلام کے اندر لکھا ہوا تھا. کیونکہ کلام مقدس میں کوڑوں کی بابت بڑی وضاحت کے ساتھ کلام مقدس میں لکھا گیا ہے. امثال کی کتاب اس کے 20 باب کی 30 آیت کے اندر لکھا ہے کوڑوں کی مار سے بدی دور ہوتی ہے. کس سے جی؟ کوڑوں کی مار سے بدی دور ہوتی ہے. تو یسوع مسیح کوڑے کیوں کھا رہے سی؟ تاکہ ہماری بدیاں دور ہوں. ایسیس پڑھ لیجئے گا. اور میں حوالے کیونکہ میں آپ کو پتا ہے آج کل کلام کے ریفرنس آپ سے نہیں پڑھاتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پھر ٹائم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پھر آپ لوگ جو ہیں ویڈیو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اوکے. پھر دوسری بات کلام مقدس میں یہ نبوت تھی. یعنی یسوع مسیح کیا کھائے گا؟ کوڑے کھائے گا. کیوں کھائے گا؟ تاکہ ہماری بدیاں دور ہوں. اور یسوع مسیح کی کوڑیاں تو بعد حالت کی ہوئے گی. یعنی کلام نے دسیا سے کی ہے کوڑے کیسے اسے لگائے جائیں گے اور پھر جسم کی حالت کیا ہوگی. کلام نے اس کو بڑا واضح طور پر بڑے صاف طور پر بیان کیا تھا. جب آپ زبور 129 اور اس کی 3 آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے حلواؤں نے میری پیٹھ پر ہے ہل چلایا ہے. کیا کیا؟ اور لمبی لمبی رگاڑیاں. کون سی؟ ہل زمین میں جب جاتا تو کیسے جاتا ہے؟ پنڈا جو آئی ہے نا، پہلا کھوبے آ جاتا ہے زمین سے، پھر کھچے آ جاتا ہے پہلا. تو یسوع مسیح کہہ رہے تھے کہ میری پیٹھ پر رگاڑیاں بنائی جائیں گی اور ہل کی طرح. اور یاد رکھیے جو یسوع مسیح کو کوڑے مارے گئے تھے، میں بارہا دفعہ ان کوڑوں کی بابت بیان کر چکا ہوں. یہ کوڑے جو تھے اس کے اندر کیل تھے. کیا تھے؟ سکی ہڈیاں، کانچ کی نوک والی کانچ کے ٹکڑے لمبے لمبے، اور وہ تمام نوک والی چیزیں جو جسم میں گھس کر جسم کو چھل نہیں کر سکتی تھی، وہ تمام کوڑوں کے اندر شامل تھی. اس چمڑے کی جو ایک لیڑ کہہ سکتے ہیں یا ایک چمڑے کی لینتھ کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر پڑوئی جاتی تھی. اور جب مارا جاتا تھا تو پہلے کیا کیا جاتا تھا؟ ہل کی طرح جسم کے اندر کھونپا جاتا تھا، پوری پاور سے مارا جاتا تھا. کسی کمزور سپاہی کو نہیں مروائے جاتے سن کوڑے. ایک زوردار بندے کو باندھ کے اور یسوع مسیح کے ہاتھ باندھ کے اور اس کی کمر پر زور سے کوڑوں کو مارا گیا اور پھر اس کو کھینچا جاتا تھا. کیا کیا جاتا تھا؟ اور اس سے کیا بنتی تھی؟ لکھا لمبی لمبی ہے. کیا بن گئی؟ یہ کوئی یسوع نے جان لیا. یسوع سب باتیں جانتا تھا. اس کا مطلب نہیں کہ یسوع مسیح جو سولی پہ چڑھ گیا وہ مسیح ہے. اس کے بارے میں لکھا تھا مسیح بولے گا بھی صلیب کے اوپر، کیونکہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ وہ جو یسوع مسیح جو تھا نا. اور پھر میں آگے چل کے ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک اور بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کلمے کے اندر.
मैं जब इसको पढ़ रहा था तो खैर मेरे लिए भी कुछ चीज़ें नहीं थी इस पैसेज के अंदर। अब कलाम मुकद्दस बयान करता है कि यीशु मसीह को कोड़े मारे जाएंगे, ये कन्फर्म था। क्या था? यीशु मसीह को कोड़े मारे कोड़े जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? ताकि मेरी बदियां दूर हो। ते जे नहीं हुई तो फिर यीशु मसीह ने कोड़े, फिर ए याद रखना फिर सजा उठे जे, क्योंकि जे साडी फिर यीशु दे कोड़े खान नाल बड़ी दूर नहीं हुई ते फिर साडी फिर होर तरीके नाल रब करेगा फिर है। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब नहीं कि दूर हो गई है फिर उन्हें रखी है पनिश। ठीक है, उन्हें फिर कोप हनेरा भी रखा है। कलाम हमें आगाह करता है, पैसेज का हिस्सा नहीं है ये बातें। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बयान किया गया था, पहले आगाह किया गया था, नबूवत की गई थी इसके बारे में कि वो जो है खुदावंद यीशु मसीह जो है उसके मुंह पर थूका जाएगा। क्या कहा जाएगा? मुंह पर थूका जाएगा। सिर्फ लोग ही नहीं थूकेंगे। हिस्ट्री बताती है कि जब यीशु मसीह से लोग, जब यीशु को सूली चढ़ गया, कहा कि लोग आते जाते हुए उसको थूकते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? आते जाते। सिर्फ सिपाही नहीं। आप ये मंजर जो देख रहे हैं ना, ये मंजर आप समझ ले को 10% भी ना जेल में मौजूद नहीं है। यीशु के दुख जो है, यीशु के जिस्मानी दुख को आप तयन नहीं कर सकते। मेरे एक दोस्त है और वो उस शख्स को मिले जिसने जीसस मूवी में किरदार अदा किया था, कई दफा से मिले। और वो मेरे दोस्त की जो मिसेस थी, उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि हम उस गेटअप में आपको देखना चाहते हैं जिसमें आपने जीसस मूवी बनाई थी। और वो लंच में वो इसी गेटअप के साथ आया लंच में। उसने कहा कि आप अपने घर में आए, इसी गेटअप में मुझे मिलेंगे। अंडरस्टैंड कीजिएगा बात को कि जब उस शख्स ने अपना एक्सपीरियंस ये बयान किया, कहता जब मैं एक्ट कर रहा था, एक्ट कर रहा था, क्या कर रहा था, तो कहता है कि वो जो सर्दी की शिद्दत है उस इलाकों के अंदर, कहता है कई महीने मेरे फेफड़े काम सिर्फ एक्ट में। जिसने रियल करके दिखाया है किस कदर अज़ियत से गुजरा होगा, वो किस कदर तकलीफ से गुजरा होगा। पिछले से थोड़ा सा इशारा मैं कर रहा हूँ क्योंकि पता होगा ना पांडे का नहीं लाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कीजिए बात को। यीशु मसीह जो है उन्होंने किस कदर अज़ियत बर्दाश्त की। और यीशु जिसाया की किताब में पढ़ ले 50 बाब की जिसाया 50 चैप्टर 6 वर्स है, क्योंकि देखने जरा अगर इसमें है तो मैं आपको दे भी सकता हूँ। जिसाया की किताब 50 चैप्टर 6 आई है, क्या लिखा है? मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के ये हादसा नहीं है। यीशु मसीह की दाढ़ी नोची जानी थी। क्या होनी थी? सिपाही क्या कर रहे थे? उसकी दाढ़ी नोच रहे थे। मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छुपाया। मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से और मैनू दसो किसी दे बाप दी भी बर्दाश्त वेखो ते बेटे दी बर्दाश्त वेखो। बतौरे बाप अगर आपकी औलाद पे कोई थूके तो सराहनीयत कितने जाएगी? दसो मैनू है। गीत गाने वाले बंदे का रवैया वेखियो, फिर कलाम सुनाने वालों का भी देखिए। पर क्या बात है, बाप की पहला बर्दाश्त देखो है कि जब उससे कोड़े पड़ रहे थे, पर कोई थूक बर्दाश्त कर सकता है? किसी के मुंह से थूका जाए और बड़े हजूम में थूका जाए है, तो कितनी रसवाई की बात है। कितनी लिखे जिसाया ने इस बात को जरा दोबारा पैसेज को पढ़िए, क्योंकि ये दुखों को जरा समझिए, दुखों को समझिए। यीशु मसीह के क्या है? मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के मैंने अपनी पीठ पीटने वालों को और अपनी दाढ़ी नोचने वालों अपनी दाढ़ी नोचने वालों को। किसको जी?
अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाला की। हाँ, मैंने अपना मुंह रुसवाई मैंने अपना मुंह रुसवाई से और थूक से नहीं छुपाया। थूक से नहीं छुपाया। यानी कलाम के अंदर ये जितना हमें मंजर नजर आ रहा है, ये कलाम में तो पहले बयान कर दिया गया था कि वो अपनी दाढ़ी नोचने वालों को दे देगा, है वो अपना मुंह थूकने वालों जो भी नहीं करेगा, थूकन वाले आगे है कि वो बच जाए। और कलाम में पता है लिखा है, यूब की किताब में यूब ने भी नबूवत की, राह जाते हुए लोग उसको लान तान करेंगे और थूकेंगे, हैं क्या करेंगे? आने जाने वाले, ठीक है। यानी वो से कलाम के हिस्से हैं जो हमें बताते हैं कि यीशु मसीह का जो दुख थे, या यानी यीशु मसीह जो सलीब पर दुख में से गुजर रहे थे, वो किस कदर शिद्दत के साथ था और किस कदर पेनफुल था, किस कदर तकलीफ से बड़ा हुआ था। यानी असी ते नजात की कदर नहीं करते हैं, की करने ਅਸੀਂ ਨਜਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। कोई गल नहीं, वादी सब बपतिस्मा ले ले, तौबा कर लिए, पर ठीक है तभी जाओ। पर याद रखना ये नजात बड़ी महंगी है, ये नजात आम नहीं है। हमें इंसान याद रह जाते हैं हमारी नेकी में, पर याद रखना यीशु मसीह ने जो कर्ब और दुख और तकलीफ और दर्द सहे हैं, हम उसे कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये नजात सस्ती नहीं है, ये नजात इंसान कभी से अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसीलिए तो उसने कहा कि हमारे लिए वो बड़ा कुर्बान कर दिया गया जो सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है। हालेलुया। क्या है? सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है, जिसकी पे इंसान के अंदर बसात नहीं थी उसे पे कर सके, उसे खरीद सके अपनी इवज़ी के तौर पर, अपने कफारे के तौर पर उसको पेश कर सके। इसलिए याद रखिएगा। और यीशु मसीह के यहाँ पर एक और बात, बड़ी गौर तलब बात थी। और जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में वाज़ह तौर पर लिखा गया था कि यीशु मसीह की ज़बान जो है वो तालू के साथ लग जाएगी। किसके साथ? तालू के साथ। यानी वो प्यास खाली प्यास नहीं। यीशु मसीह जो है ना, आपको पता है यीशु मसीह ने आखिरी दफा पाक फसा खाया था कितने बजे? रात को 10 से 11 बजे से, यानी पहले आप 10 से 11 एस्टिमेट कर लीजिएगा, क्योंकि 11 बजे वो निकले हैं तो बाद में पाँव भी धोए और भी बड़ी चीजें हुई। उसके बाद यीशु मसीह ने कुछ भी खाया पिया। अब कलाम मुकद्दस में दो बातें यीशु के साथ और भी होनी थी। यीशु मसीह को 2 दफा पीने के लिए सिरका दिया गया। कितनी दफा? 2 दफा। तो मैं वक्त इतना नहीं कि मैं आपको और चीजें खोल के बताऊं। हाँ, 2 दफा मैं बताऊंगा, वो क्लियर करूंगा 2 दफा कैसे था। 2 दफा, एक दफा जो, क्योंकि कलाम में 2 दफा का जिक्र है, यीशु को 2 दफा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कलाम दे विच नबूवतां को जान लिया ना उसने। तो पहली दफा यीशु मसीह को वो सिरका दिया गया, यानी यीशु मसीह के बारे में लिखा है उससे पत मिली हुई मैं। कौन सी? पत मिली हुई मैं। पत मिली, मुर और पत मिली हुई मैं। एक जगह पे लिखा उसे नरीन दिया गया है, यानी पैसेज आप नोट कर लें। मैंने इतना काम किया होता है। अच्छा ओके, इसके लिए 2 हवाले नोट कर लें। ज़बूर 69 21 आयत जरा देखिएगा। ज़बूर 69, Psalm 69 chapter 21 है। मैं दोनों पैसेज आपके सामने रख देता हूँ। ज़बूर 69 और वर्स 21। एक जगह यहाँ पर है और एक जगह आपको और मिलेगा कि यीशु मसीह जो है, बोले जल्दी से पढ़िएगा इसको। उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायण भी दिया
اس نے مجھے کھانے کو اندرائین بھی دیا. آگے میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. میری پیاس بجھانے کے لیے انہوں نے مجھے کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2. ٹھیک ہے, کتنی ہوگی؟ 2. اب ایک جاتی تھی, یسوع مسیح کو 2 آفر دی گئی. یعنی جو صلیب پہ چڑھایا جاتا تھا اسے ایک چیز دی جاتی تھی. کیا جی؟ ایک چیز دی جاتی تھی. اب اس میں پہلے کیا دیا جاتا تھا؟ ایک سوال کا جواب بھی اب ہمارے سامنے آ گیا. یاد رکھیے گا کہ امثال اس کے 31 باب میں غالباً 31 باب میں لکھا ہے کہ جو مرنے کے قریب ہو اسے مڑ کی میں دی جائے. کیا دی جائے؟ مڑ والی میں اسے دی جائے. یعنی عورتیں جو ہوتی تھیں وہ آپ اسے کہہ لیجئے جس میں ڈاکٹر آپریٹ کرتے ہیں تو اسے کیا لفظ ہے میڈیکل میں بے ہوش کرنے کے لیے تیزیا, ٹھیک ہے, دیا جاتا تھا تاکہ اس کے درد فیل نہ ہو. کیا نہ ہو؟ اسے درد فیل نہ ہو. تو یسوع مسیح کو وہ جو یہ جو نشہ تھا نا یہ سپاہی یوز کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پولیسیے پنجابی چ کہہ لو. انہاں کو ایک دیسی شراب ہوندی سی, وہ پھر جدوں وہ نا وہ خود پی کے ذرا شوگر مگر لاندے سن تو قیدیاں نو اب سمجھتے ہیں نا جشن مناتے تھے, تزہید کرتے تھے نشے کے اندر ہے. وہ ان کے پاس ہوتا تھا, سپاہیوں کے پاس, پولیس والوں کے پاس ایک میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ عام کی روٹین تھی اور دنیا کے اندر بھی آپ چلے جائیں وہ جو روٹین تھی. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے طنز کے طور پر یسوع مسیح جب کلوری پر صلیب چڑھانے سے پہلے یسوع مسیح نے کیا پیلا ہے؟ لکھا یسوع مسیح نے نہ پیا. انہوں نے کیا چل پی لے درد کٹ ہوئے گی. طنز کیا نا, مڑ ملی اور پت ملی ہوئی. میں یسوع مسیح کو دی گئی, پہلے میں پھر سرکہ. ٹھیک ہے, نہیں بھی چھوڑ دیجیے, ٹائم اتنا نہیں. میں 2-3 اور چیزیں اس کلمے میں صرف انفارمیشن نہیں, میں اپنے لیے بھی پیغام جو ہمارے لیے میں اس کو بھی ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. تو اچھا, اس کی تفصیل میں اور حوالہ جات جو ہے نا وہ واٹس ایپ بھی آپ کو کر سکتا ہوں, ٹینشن نہ لیں, اس بات کی ڈیٹیل دے سکتا ہوں, ترتیب کے ساتھ آپ تک پہنچ سکتی ہے. آپ کانٹیکٹ کریں, مل جائے گا آپ کو سب کچھ. بات کو صرف اتنا سمجھیے گا کہ یسوع مسیح جب کلوری کے مقام پر گئے تو سب سے پہلے یسوع مسیح کو وہ مڑ ملی ہوئی اور پت ملی ہوئی شراب پینے کو کہا گیا تاکہ وہ درد کم فیل ہو. کیا ہو؟ بولے کیا ہو؟ بے ہوش ہو جائے. تو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع نے جانتا تھا کہ میں نے دکھوں کو کیا کرنا ہے. یسوع نے ساری تکلیف پوری ہوش میں برداشت کی. کیا کی؟ ساری تکلیف ہوش سے برداشت کی. کئی مخالفین کہتے ہیں یسوع صلیب پر بے ہوش ہو گئی. یہ حوالہ پڑھ کے ہیں کہ اس کو دی گئی. تو کلام میں یہ بھی لکھا ہے یسوع نے اسے نہ چکھا ہے. یسوع نے اسے کیونکہ آپ بائبل شاید اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح مخالفین پڑھتے ہیں. وہ یہاں سے پیسے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اج دے حالات چ بھی یہ بندے نے بے ہوشی کر دیا ہے. ٹھیک ہے, بند کرو. انڈرسٹینڈ کیجئے اس بات کو کہ کلام اس بات پر زور دیتا ہے, اس پر فوکس کرتا ہے خدا کا کلام کہ یسوع نے اسے نہ چکھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں نے دکھوں کو برداشت کرنا ہے. کس کی نجات کے لیے؟ میری اور آپ کی نجات کے لیے. آمین. دوسری بات یہ کہی گئی, بیان کی گئی, دیکھیں پھر دوسری دفعہ یسوع مسیح کو پھلوں کا سرکہ, ٹھیک ہے, اندرین جو تھا ایک لیس دار نا جنہیں خربوزہ نہیں ہوتا ایک طرح ایک پھل سی, اس کا سرکہ آپ سمجھتے نا, ہمارے یہاں بڑے سرکے ہیں, اس کا سرکہ, سیب کا سرکہ ہے, ویجیٹیبل سرکہ, آج کل جوس سوپس کے اندر, یعنی سرکوں کا ایک لمبی تعداد لگی ہوئی ہے. تو ایک سرکہ یسوع مسیح کو, اور یسوع مسیح نے کلام میں کیا لکھا ہے؟ زبور 22 کے اندر لکھا ہے کہ میری زبان تالو سے چپک گئی. کیا ہو گئی؟ میری زبان تالو سے چپک گئی. یعنی یسوع مسیح اس قدر شدت کے اندر تھے.
اب ذرا غور کیجئے گا کہ یعنی یسوع مسیح نے سب سے پہلی دفعہ شریعت کے تقاضے بھی پورے کیے کہ لکھا 7 بار خون چھڑکا جائے، تو یسوع نے 7 بار جو ہے اس تقاضے کو پورا کیا. کیا کیا؟ یعنی شریعت کا ایک تقاضا یسوع نے پورا کیا ہے 7 دفعہ ہے. پھر ذرا غور کیجئے گا، یہ جو گناہ تھا زبان سے ہوا تھا نا، نافرمانی ہوئی تو کہاں سے؟ زبان سے ہوئی. کہا تو باغ کے تمام درختوں کا پھل کھا سکتا ہے پر نہیں، جس سے ممنوع یا منع کیا گیا ہے تو اس میں سے نہیں کھا سکتا. اور پہلا گناہ کس سے ہوا؟ ہوا سے ہوا. اور کیسے؟ یعنی کھانے سے ہو گیا نا، نافرمانی سے ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے خدا کا حکم توڑا، کیا کیا انہوں نے؟ خدا کا حکم توڑا. ٹھیک ہے. آسمان تے نہیں زمین کی گل کر رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے فرشتوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ کامل حالت کے اندر تھے. انہوں نے اس پھل میں سے کھایا. کیا کیا؟ کیسے کھایا؟ منہ سے. پھل کیسے کھایا جاتا ہے؟ کلام میں لکھا نا، وہ ممنوع درخت کے پاس گئے، انہوں نے کیا کیا؟ اور اس نے آدم کو بھی دیا، خود بھی کھایا اور اب ذرا غور کیجئے گا، سب سے زیادہ جب انسان اس مقام میں پھینکا جائے گا نا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، تو امیر آدمی کی سب سے زیادہ تکلیف کہاں سے تھی؟ وہ کس بات کے لیے چلا رہا تھا؟ پانی کے لیے. کہندہ ابراہم کہندہ ایک قطرہ ہی ہے، کیا کر دے؟ میری زبان ترک ہے. اب یاد رکھیے گا، میں نے پچھلے دنوں بھی بات کی کہ آج کل ہم پتہ نہیں یسوع مسیح نو چھڈ کے نا تے پتہ نہیں کتھوں سکون لینا چاہتے ہیں. یسوع نو چھڈ کے ہیں کئیاں نے قبراں دے اوتے پیالے دبے ہوئے ہیں، ذرا تڑ رہے ہیں، ٹھنڈ رہے. پر یاد رکھنا ٹھنڈ کدی انہاں نوں نہیں پی سکدی جڑے گناہ چ مر جاندے نے. ٹھنڈ انہاں نوں پیندی ہے جڑے ایمان دے وچ مرتے ہیں. ہاللویا. کیونکہ ان کی سزائیں یسوع نے اپنے اوپر لے لی ہیں. ہاللویا. آمین. کہ ایماندار دی زبان دی ساری پنش کنے لے لی؟ یسوع نے ساری پنشیں لی نا، لی نا نہیں. اب دیکھو نا، اگر یسوع مسیح کی زبان خشک نہ ہوتی تو یاد رکھنا غریب لازر کی پھر ہوتی ہے. یسوع نے ہمارے لیے کتنا نجات. دیکھیں نجات کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نجات پا گئے، نجات میں اطمینان اور بینیفٹس ہیں ہمارے لیے اس زمین پر بھی اور مرنے کے بعد بھی. وائے نا کہنے لگے، سوال کیا سانوں کیوں ملے گا؟ یسوع نے کیا؟ اس زمین پر اور بعد میں ہمیشہ کی زندگی. لکھا ہے مقدسوں کے لیے جینا، کے لیے جن کے لیے جینا مسیح ہوتا ہے ان کے لیے مرنا نفع ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہیں ہے سر کہ مرنے کے بعد کوئی اس کا استفادہ کر سکے. کوئی بڑا بزنس مین بھی ہے، مر گیا خوف نہیں، ختم. پر توبہ ایسا ہی بڑی انویسٹمنٹ ہے جو مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے. ہاللویا. سچی توبہ مرن تو بعد بھی ہے، فائدہ ہے. ہاللویا. کہ توبہ سچی توبہ. اب یسوع مسیح میں شارٹلی آ رہا ہوں، اس وجہ سے شارٹلی میں آ رہا ہوں. انڈرسٹینڈ کیجیے اس بات کو کہ یسوع مسیح اور یوب میں بھی اس نبوت کی، یوب نے بھی کہ میری زبان کے بارے میں بہت سے پیسز میں یہاں پر دے سکتا ہوں اور بہت سی چیزیں، لیکن جو خاص بات ہے کہ یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو 2 باتیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ یہ نوشتہ پورا کرے گا کہ میں پیاسا ہوں. کیا کرے گا؟ میں پیاسا ہوں. کلام پورا کرے گا. سیکنڈ، وہ کلام کیوں پورا کرے گا؟ اس میں میری اور آپ کی پنش ہوگی. کیا ہوگی؟ میری اور آپ کی سزا ہوگی اس میں. کہ یسوع مسیح کیا کرے گا؟ ہمیں
ये ना कहना पड़े एक कतरा हमारे मुंह में डाल दे, क्योंकि ये सारी सजा मेरी और आपकी यीशु ने ले ली थी। हालेलुया, आमीन। क्या ले ली थी? तो फिर यीशु ने सजा ले ली, ठीक है, किदी ले ली? जुबान दी ले ली। ते हुण ते फिर केटू पीन दा हक नहीं ना बनदा है, हुण ते गालां कढनियां नहीं ना चाहिदियां, क्योंकि यीशु ने इन्नी ज़िया सही है। हुण ते बदगोइयां नहीं ना करनियां चाहिदियां। वेखो ना यीशु ने कितनी पनिश लई है। हुण ते फिर नफरत दियां गल्लां, अदावत दियां गल्लां ते नहीं होनियां चाहिदियां, क्योंकि वो प्यासा क्यों हो गया, क्यों उसकी जुबान तालुस है, ते साडी जुबान हाले भी ना खुलोए। अंडरस्टैंड कीजिए, इस तरह कर्म में देखिए, जरा सोचो ना, जरा सोची पाओ जरा कि यीशु किस कंडीशन दे विच सी। कहंदा मैं प्यासा हूं, तो दिल नहीं करेगा किसी ने गल करन नूं, हैं? रवैया चेंज हो जाएगा, ख्याल चेंज हो जाएंगे, माइंड चेंज हो जाएगा, और फिर वो सलीब पर वो जुमला हमें क्या करेगा? रोक देगा। यार नहीं यार, यीशु ने इन्नी सजा लई है, तो मेरा भी कोई काम बनता ना कि हुण मैं ए ज़बान तो की करा, हमद करा ते खुदा दी सताइश करा, ते ओदे वड्डे कम्मां नूं बयान करा। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं प्यासा हूं। उसने, अब याद रखिएगा, अगर आज भी हम ये जो कहता है ना मैं प्यासा हूं, इस पर ईमान ले आइए। हालेलुया, क्या कीजिए? तो फिर मरने के बाद जो है ना मीर आदमी वाला रवैया साडा नहीं होएगा, है? जुबान जो है ना वो आग की हरारत में तरसेगी नहीं, तड़पेगी नहीं, क्योंकि हम उस पर ईमान ले आए हैं जिसने हमारी सजाएं उठा ली हैं, जिसने हमारा कफारा दे दिया है, कि जिसने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को पेश कर दिया था। हालेलुया, आमीन। इसलिए अंडरस्टैंड कीजिए, बहुत कुछ इस सलीबी कलमे के अंदर है, लेकिन हमारे लिए हासिल कलाम क्या है कि यीशु ने ऐस जुबान नूं खुश्क ना होवे, यीशु ने बड़ी तकलीफ सही है, की है? यीशु ने बड़ा दुख सहा है, ठीक है। और हुण साडा की काम बनदा है, हुण असीं भी जरा की करिए ताकि यीशु मसीह दा जलाल साडे बदनां च जाए। हालेलुया, ताकि वो यीशु ने ते क्या मैं प्यासा हुआ है, ते साडी जुबान चो हम ते सताइश होनी चाहिए है, ते ओदे वड्डे कम्मां दा बयान होना चाहिए। आओ अपने कदमां ते सीख लवांगे ते खुदा दी शुक्रगुजारी करांगे।